کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرنے کی کھلی اجازت دے دی۔ اسلام آباد میں 5 وفاقی وزراء نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ اپوزیشن سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے بے چین ہے، یہ اعتراض بھی کرتے ہیں اور ضمنی الیکشن میں حصہ بھی لے رہے ہیں۔ مولانا عالم دین ہیں اور اسلام آباد کو دیکھیں، اسلام آباد کی طرف نہیں۔ اس تاریخ کو الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور اسی الیکشن میں یہ حصہ لینے جا رہے ہیں، یعنی جس الیکشن پہ ان کو اعتراض ہے، اس اسمبلی پہ جو ان کو اعتراض ہے، اس اسمبلی میں یہ پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں، اس اسمبلی میں یہ حصہ لینے جا رہے ہیں۔ یہ ریفارمز بھی نہیں کر رہے اور مارچ کے پہلے ہفتے میں امید ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں بھی یہ حصہ لیں گے۔ سو آج کی کمیٹی کا مشترکہ فیصلہ یہی ہے کہ ہمیں ان سے توقع ہے کہ کسی جگہ یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کوئی مسئلہ پیدا نہیں کریں گے، اور یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے اور اس وقت وہاں فارن فنڈنگ کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے، کیس لگا ہوا ہے، اس لیے ہم ان کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا اور ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی اس میں حکومت کی اس نیک دلی کو، حکومت کی اس اچھی خواہش کا احترام کریں گے اور قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا پروٹیسٹ کریں گے۔ پروٹیسٹ کرنا فنڈامنٹل رائٹ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور فریڈم آف ول بھی ہے، یہ تمام کے تمام آپ کے بنیادی حقوق ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان فیض آباد دھرنے کے کیس میں یہ کہہ چکا ہے کہ ہر جگہ دھرنا نہیں ہو سکتا، ہر جگہ پروٹیسٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم واقعی قانون اور آئین کو ماننے والے ہیں تو یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے آرٹیکل 189 میں سب پر بائنڈنگ ہے، ہر آدمی نے اس کو فالو کرنا ہے۔ پروٹیسٹ ضرور کریں، وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن پروٹیسٹ ایز پر لا، جو قانون آپ کو اجازت دیتا ہے، تو قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، بالکل نہ لیں۔ ایک سمجھیے اچھے شہری ہونے کی حیثیت سے، ایک اچھے سٹیزن ہونے کی حیثیت سے یہ آپ پر ایک فرض ہے، ایک ڈیوٹی ہے۔ تو قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ کے تمام رائٹس کو اسٹیٹ ریکگنائز کرے گی، لیکن اگر قانون کے بیونڈ کوئی چیز جائے گی تو پھر لا اپنا ایکشن ضرور لے گا۔ شبلی فراز کہتے ہیں کہ چائے پانی کا انتظام تو ابھی نندن کے لیے بھی کیا تھا، پھر یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ شبلی فراز نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حکومت اسلام آباد میں اپوزیشن کے احتجاج کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی، احتجاج کے لیے کوئی جگہ مختص ہونی چاہیے، جبکہ چائے پانی کا انتظام تو ابھی نندن کے لیے بھی کیا تھا، پھر یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ یہ لوگ حلوے کے عادی ہیں، پیزا نہیں، انہیں حلوہ دیں گے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے ضمنی الیکشن کے بعد سینٹ انتخابات کا میدان بھی خالی نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ پارٹی رہنماؤں کو سینٹ انتخابات کی تیاریوں کی ہدایت کر دی گئی۔ نون لیگ کے رہنماؤں کی اکثریت سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کی حامی نکلی۔ اکثریت کی رائے نے سینٹ انتخابات کی مخالفت کرنے والوں کو قائل کر لیا، جس کے بعد لیگی قیادت نے رہنماؤں کو سینٹ انتخابات کی تیاریوں کی ہدایت کر دی۔ مریم نواز بھی سینٹ انتخابات میں حصہ نہ لینے کی خواہش مند تھیں، جبکہ مسلم لیگ نون کا ایک گروپ سینٹ انتخابات کے بائیکاٹ کے حق میں تھا۔ نون لیگ کی اکثریت نے پارٹی قیادت کو رائے دی تھی کہ کوئی فارم خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر پیپلز پارٹی سینٹ انتخابات میں حصہ لیتی ہے اور نون لیگ ایسا نہیں کرتی تو وہ سسٹم سے باہر ہو سکتی ہے۔ ضمنی انتخابات کے بعد سینٹ الیکشن میں بھی بھرپور حصہ لینا چاہیے۔ استعفوں کا آپشن سینٹ انتخابات کے بعد استعمال کیا جائے۔ ذرائع کے مطابق اکثریت کی رائے غالب آنے پر نون لیگ کی قیادت نے لیگی رہنماؤں کو سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کا گرین سگنل دے دیا۔ باقاعدہ اعلان پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں کیا جائے گا۔ مریم نواز نے وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ صادق اور امین کی جعلی سند رکھنے والے سلیکٹڈ نے اپنا جرم مان لیا۔ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اپنی ٹویٹ میں مریم نواز نے کہا کہ صادق اور امین کی جعلی سند رکھنے والے سلیکٹڈ نے اپنا جرم مان لیا۔ کہتا ہے کہ واردات میں نے نہیں بلکہ میرے مقرر کردہ ایجنٹوں نے کی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ 7 برسوں سے کھٹائی میں پڑی اس شرمناک واردات کا فیصلہ ہو گیا ہے، اب تحریری فیصلہ باقی ہے۔ 19 جنوری کو حساب مانگنے آ رہے ہیں۔
ندیم افضل چند نے کسی بھی صورت استعفیٰ واپس نہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزراء استعفیٰ منسوخ کروانے کے لیے متحرک ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی ندیم افضل چند نے کسی بھی صورت استعفیٰ واپس نہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ندیم افضل چند کا کہنا تھا کہ پارٹی میں رہوں گا لیکن عہدہ نہیں لوں گا۔ دوسری جانب ندیم افضل چند کے مستعفی ہونے کا معاملے پر وفاقی وزراء متحرک ہو گئے۔ فواد چودھری، شیریں مزاری اور علی زیدی نے وزیر اعظم سے ندیم افضل چند کا استعفیٰ منظور نہ کرنے کی درخواست کر دی۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ نیب سیاستدانوں کو دبانے کا ذریعہ ہے۔ نیب دوسروں کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے، آج خود کھڑا ہے۔ براڈ شیٹ کو نواز شریف کے خلاف کچھ نہیں ملا۔ نون لیگ کے رہنما نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیب کو کس نے اختیار دیا کہ عوام کا 7 ارب ایک کمپنی کے حوالے کر دے۔ وہ ادارہ نیب جو دوسروں کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے، آج خود کٹہرے میں کھڑا ہے۔ براڈ شیٹ اپوائنٹمنٹ ہے، اس میں نیب نے الزام لگایا ہے کہ جو پروسیجرز ہیں وہ فالو نہیں ہوئے۔ بہرحال جو اس کیس کی حقیقت ہے وہ تو سندھ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں بتا دی ہے، لیکن کیس چلایا جا رہا ہے تو ہم بھی عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں، عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن جو انصاف کی بات ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ نہ کیس میں کوئی حقیقت ہے نہ کیس کے اندر کوئی دلیل ہے، لیکن کیس چل رہے ہیں۔ بہرحال یہ سیاستدانوں کا ہی کام ہوتا ہے کہ ان معاملات کو فیس بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود اس نظام کے ساتھ بھی چلتے ہیں، جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آج وہ ادارہ نیب جو دوسروں کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے، آج خود کٹہرے میں کھڑا ہے۔ براڈ شیٹ کا معاملہ جو ہے یہ معمولی بات نہیں ہے، آپ اس کی مکمل تفصیل جو ہے وہ نیب کی کہانی ہے کہ آج سے 20 سال پہلے نیب کیا کر رہا تھا اور آج نیب کیا کر رہا ہے۔ یہ 20 سال کی تاریخ جو ہے یہ براڈ شیٹ کے معاملے میں ایک بڑی واضح اور بڑی تلخ حقیقت ہے کہ نیب اس ملک میں کیا کرتا رہا ہے اور نیب آج کیا کر رہا ہے۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ نہ نیب کو خود شرم آتی ہے اور اس سے پوچھنے والے بھی آج خاموش بیٹھے ہیں۔ اگر انصاف کی بات ہوتی تو آج عدالتوں میں سو نوٹس لیا جاتا کہ نیب کو کس نے یہ اختیار دیا کہ وہ پاکستان کے عوام کا 7 ارب روپیہ ایک کمپنی کے حوالے کر دے۔ وزیر ریلوے اعظم سواتی نے ملازمین کا اوور ٹائم بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ پشاور کینٹ اسٹیشن پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعظم سواتی نے ریلوے کی اراضی فروخت نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، محکمہ ریلوے میں اوور ٹائم کے لیے افسران کو رشوت دی جاتی ہے۔ ملازمین 70 کروڑ اوور ٹائم لے رہے ہیں۔ ملازمین کو کچی جھونپڑیوں سے نکال کر ہائی رائز بلڈنگز میں منتقل کریں گے۔ ملکی تیل و گیس پیداوار میں کمی کا تسلسل جاری ہے۔ 3 نئی گیس فیلڈ سے پیداوار صرف 19 ملین مکعب فٹ بڑھی ہے۔ پیٹرولیم انفارمیشن سروس کے مطابق ملک میں تیل کی پیداوار میں 6 اور گیس پیداوار میں 4% کمی ہوئی ہے، جس کے بعد یومیہ تیل پیداوار 76,000 بیرل جبکہ گیس کی پیداوار 3,400 ملین مکعب فٹ کی سطح پر آ گئی۔ پی پی آئی ایس کے مطابق کنکوٹ اور قادر پور گیس فیلڈ سے پیداوار کم ہوئی ہے جبکہ 3 نئی گیس فیلڈ سے پیداوار صرف 19 ملین مکعب فٹ بڑھی۔ سیشن کورٹ نے خاتون کو ہراساں کرنے پر قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد نعیم نے حمیزہ بی بی کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے تھانہ نصیر آباد پولیس کو فوری مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا۔ خاتون نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ بابر اعظم شادی کا جھانسا دے کر زیادتی کا نشانہ بناتا رہا، تاہم بابر اعظم اب مجھ سے شادی نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ خاتون کی جانب سے مختلف الزامات بھی عائد کیے گئے۔ بابر اعظم کے وکلاء نے اپنی بحث میں کہا کہ خاتون بلیک میل کر رہی ہے۔ 2016 میں بھی خاتون نے بابر اعظم کو بلیک میل کیا۔ خاتون اپنا منہ بند کرنے کے لیے 20 لاکھ روپے مانگ رہی ہے۔ کورونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیر بے سود ہو گئی۔ وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 46 انسانی زندگیاں نکل گیا۔ اموات کی تعداد 10,818 ہو گئی۔ مزید 3,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ 5,12,000 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے۔ 4,67,000 افراد سے حجاب جبکہ 33,800 زیر علاج ہیں۔
کورونا سے مزید 46 افراد انتقال کر گئے۔ پنجاب میں 4348، سندھ میں 3744، خیبر پختونخوا میں 1752، بلوچستان میں 188، گلگت بلتستان میں 101، آزاد کشمیر میں 236، اسلام آباد میں 449 اموات ہو چکی ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 3000 سے زائد افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 1,47,292، سندھ میں 2,30,718، خیبر پختونخوا میں 62,377، بلوچستان میں 18,488، گلگت بلتستان میں 4,882، آزاد کشمیر میں 8,540 اور اسلام آباد میں 39,624 افراد کورونا کا شکار ہوئے۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 19,88,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 9,29,00,000 تک جا پہنچی۔ 6,65,00,000 مریض سے حجاب ہو چکے ہیں۔ ملزی کورونا وائرس کے وار جاری، امریکہ اور یورپ میں تاحال کورونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا۔ امریکہ میں 3,94,000، برازیل میں 2,06,000، بھارت میں 1,51,800، میکسیکو میں 1,37,000، روس میں 64,000، فرانس میں 69,000 اور سعودی عرب میں 6,304 اموات ہو چکی ہیں۔ پنجاب کے وزیر تعلیم مراد راز کہتے ہیں کہ تعلیم کا بہت خرچ ہو چکا، نیا سیشن مئی سے شروع کر رہے ہیں، بغیر امتحانات کے اسٹوڈنٹ کو اگلی کلاس میں پروموٹ نہیں کر سکتے، کلاسز کا سلیبس بہت کم کر دیا ہے۔ کہ نیا سیشن دیکھیں، بیکاز آف کرونا ہم نیا سیشن شروع نہیں کر سکتے ابھی، کیونکہ مئی میں اب ہم نے اس کو کر دیا کہ سب کے ایگزامز مئی میں ہوں گے، کیونکہ بچوں کو پڑھنے کا بھی تھوڑا ٹائم دینا، کیونکہ اس دفعہ میں نے کسی بچے کو پروموٹ نہیں کرنا اسیسمنٹ کے بغیر۔ پچھلے سال ہم نے کر دیا تھا، وی کی ناٹ ڈو اٹ ایوری ایئر، نہیں میں نالائق بچے آگے جائیں گے۔ سو اسیسمنٹ ہم بڑی تھوڑی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلی سلیبس کو جو ہے شارٹن کیا ہوا ہے سب کے لیے، سب نے کیا ہے، اور اس کی وجہ سے obviously examinations will be made according to them, according to the مئی میں بھی اس دفعہ ایگزام دیتے ہیں، بیکاز آف کرونا ہم نے ایک سال اسکیجول چینج کر دیا، تو ہمیں گرمیوں کی چھٹیاں اس دفعہ دینی نہیں چاہیے، میرے خیال سے 2-3 ہفتے 4 ہفتے کی ہونی چاہیے، جب میکسیمم ہیٹ ہوتی ہے اس وقت، باقی ہمیں اسکول پڑھائی شروع کر دینی چاہیے، نیا سال شروع کر دینا چاہیے، اور پھر ہمیں واپس اپنے اسکیجول پہ آ جانا چاہیے۔ آئی واز دا فرسٹ ون جس نے ان دا میٹنگ NCOC کی میڈیا پہ جا کے کہا کہ اگر اسکول بند کرنے تو یہ پارک بھی بند کریں، پتہ نہیں آپ نے سنا تھا کہ نہیں، کہ پارک بھی بند کریں، مالز میں 18 سال سے کم کا بچہ نہیں جا سکتا، وہ ID کارڈ دکھائے جس نے جانا۔ یہ چیزیں دیکھیں آپ، یہ نہیں کہ ایک جتھے کو ادھر سے نکال کے ادھر موو کر دیا، اس سے فائدہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان دا سینس سب سے بڑا مسئلہ اسکولوں کے اندر جو تھا، اسپیشلی گورنمنٹ اسکولس کے اندر، وہ تھا ٹرانسفر کا مسئلہ۔ 4 لاکھ ٹیچر 4 لاکھ ٹیچر جو تھا وہ ٹرانسفر کروانے کے لیے 50,000 سے رشوت دیتا تھا، اور 1.5 لاکھ روپے تک دیتا تھا رشوت۔ یہ بنتی تھی تقریباً 2.5 سے 3 ارب روپیہ سال کی کرپشن، 2.5 سے 3 ارب۔ صرف ٹرانسفر کروانے گیا ہوں، منسٹر بیٹھے ہیں، MNA MPA بیٹھے ہیں، رشوت دی، سفارشیں کروائیں، 2.5 ارب روپیہ پیسے ایکسچینج کرتے تھے سارے۔ میں نے 1 روپیہ نہیں خرچا، ایک ایپ بنائی، اس کو ان کے فون پہ ڈال دیا، وہ گھر بیٹھ کے اپلائی کرتے ہیں، اور گھر پہ ہی ان کے CR کوڈ ہی ہے نا، میں نے QR کوڈ کے ساتھ ان کا گھر پہ ہی آ جاتا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل پر حد کے عزت کا دعویٰ کرنے والا ترک کمپنی کا عہدیدار جعل ساز نکلا۔ جعل سازی کرنے پر ترک کمپنی کے نمائندے طاہر مبین کو لاہور میں گرفتار کر لیا گیا۔ طاہر مبین نامی مقامی عہدیدار اور ایک ڈائریکٹر نے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر سے اجازت لیے بغیر حد کے عزت کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ ملزم کی جانب سے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر سے کوئی منظوری نہ لی گئی۔ عدالت میں جمع کروائی جانے والی دستاویزات میں ملزم نے کمپنی کی جانب سے جعلی اجازت نامہ جمع کروایا۔ کمپنی کے پاکستان میں تعینات 2 ڈائریکٹرز میں سے ایک ڈائریکٹر کے جعلی دستخط کیے گئے۔ بزار حکومت نے لاہور میں گندگی کے ڈھیروں کا ذمہ دار سابق حکومتی پالیسیز کو ٹھہرا دیا۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کہتے ہیں کہ صفائی کے ٹھیکے دینے سمیت ملازمین کی بھرتی کے معاملات میں بھی اربوں روپے کی کرپشن کی گئی۔ شہباز شریف حکومت نے 105 کروڑ میں ہونے والی صفائی کا ٹھیکہ 7 ارب میں دیا، جبکہ ملازمین کی بھرتی کے لیے بھی 2 کمپنیوں کو خوب نوازا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2001 میں بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ایک حصہ رہا ہوں۔ اس وقت ہمارا جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا بجٹ ہوتا تھا صفائی کے حوالے سے، وہ 72 کروڑ روپے ہوتا تھا۔ یہ 2001 کی بات کر رہا ہوں۔ پھر کرتے کرتے جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم رہا 2009 تک، تو ٹوٹل بجٹ جو تھا وہ 105 کروڑ روپے تھا۔ دوسری حکومت آئی 2008 کے اندر، نون لیگ کی حکومت آئی،
تو انہوں نے کوئی کمپنیاں بنانے کا سلسلہ کیا, تو اس میں سے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ایک بنائی گئی جو کہ 2010 میں بنائی گئی. پچھلی حکومت نے صفائی کا ٹھیکہ باہر والی کمپنیوں کو دینے کے لیے ایک ایگریمنٹ ڈرافٹ کیا اور اس کے اندر انہوں نے 2 کمپنیوں کو شارٹ لسٹ کیا. وہ ایک کمپنی کا نام تھا اسکل ہب اور ایک سلمان اینڈ کمپنی, جو صفائی 2009 میں 105 کروڑ روپے کی ہو رہی تھی. اچانک وہ صفائی 7 ارب تک پہنچ گئی, 700 کروڑ تک پہنچ گئی. 2010 میں معاہدہ ہوا, 2010 سے ٹرانزیشن چلتے چلتے 2011 میں وہ تمام لاہور کی انہوں نے ٹیریٹری کو صفائی کے حوالے سے سنبھالا. ایک کو 131 یونین کونسل دی گئی اور ایک کو 127 یونین کونسل دی گئی, اور 2018 تک یہی صفائی کا عمل 14 ارب تک پہنچ گیا, جس میں سپلیمنٹری گرانٹ جو ایکسٹرا دی جاتی رہی ہے خاص موقعوں کے اوپر وہ اس میں شامل نہیں ہے. $320 ملین کا 7 سال کے لیے ایگریمنٹ کیا گیا, اور اس ایگریمنٹ کے اندر یہ بات کی گئی کہ 70% پیمنٹ ڈالر میں ہوگی اور 30% پیسوں میں ہوگی. اور یہاں پر یہ 2 کمپنیاں بنا کر ان کو پچھلے 7 سالوں میں 8 سالوں میں کروڑوں روپے کی شکل میں, اربوں روپے کی شکل میں اس کو بھی نوازا گیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سے نہیں ملتا کہ اس طرح سے صفائی کے لیے لوگوں کی جیبوں کی صفائی کی گئی, عوام کے خزانے کی صفائی کی گئی. RFP تھا, ریکویسٹ فار پرپوزل تھی, کہ جب آپ وہ کمپنیاں, دونوں کمپنیاں جب معاہدہ ختم ہوگا تو مشینری جو ہینڈ اوور کریں گی LWMC کو, وہ ساری کی ساری LWMC کے ملکیت ہوگی, جو ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہے. حکومت, پچھلی حکومت نے ملی بھگت سے ان کے ساتھ مل کر کہ جب وہ جائیں گے مشینری ان کی ملکیت ہوگی. سو یہاں پر جو آپ گند دیکھ رہے تھے کہ جو انہوں نے مشینری واپس LWMC کو کرنی تھی, انہوں نے بنیاد بنایا اس ایگریمنٹ کو کہ ہمارا تو ایگریمنٹ حکومت کے ساتھ. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں کرپشن پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہے, کرپشن کرنے والے ملک و قوم کے مجرم ہیں. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ سابق ادوار میں سیاست کو کرپشن سے آلودہ کیا گیا, ماضی میں بے دردی سے قومی وسائل کو لوٹا گیا, سیاست کو ذاتی کمائی کا ذریعہ بنانا 22 کروڑ عوام کے ساتھ ظلم کے مترادف ہے. کرپشن کے مضر اثرات سے پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے. فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ کرپشن کنگ ملک سے باہر مزے کر رہے ہیں, کل کے شیر آج گیدڑ بنے ہوئے ہیں, جبکہ کرپشن کنگ کے شیلے یہاں واویلا کر رہے ہیں. ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ لوٹا گیا اور باہر بھاگ گئے, جبکہ یہ کہاں کی سیاست اور عوام کی خدمت ہے. لوٹ مار کرنا اور اقامے لینا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے. ماضی میں کرپشن کے مینار کھڑے کر دیے گئے. گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں کہ سماجی انصاف اور قریب عوام کی بہتری کے لیے 2 رس اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. صحت انصاف کارڈ بنیادی اہمیت کا حامل منصوبہ ہے. گورنر پنجاب چودھری سرور نے ساہیوال میڈیکل کالج میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحت انصاف کارڈ سے 7 لاکھ روپے تک مفت علاج کی سہولت میسر ہوگی. ملک کا غریب کرپٹ نہیں بلکہ مخلص ہے, لیکن 1% کرپٹ اشرافیہ نے ملک کا خون چوسا اور وسائل کو بے دردی سے لوٹا, جسے روکا جانا چاہیے. امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے حکومت سے 950 دنوں کا حساب مانگ لیا. کہتے ہیں کیا کمایا کیا کھایا سب کچھ بتایا جائے. سینیٹر سراج الحق نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ نوجوانوں کو دکھائے گئے سبز باغ ڈراؤنا خواب بن گئے. جو حکمران سڑکوں کا کوڑا نہیں سمیٹ سکتے وہ کرپشن گند کس طرح صاف کریں گے. پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے کا جھوٹ بولا گیا. امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ غریب پریشان اور پڑھا لکھا نوجوان بیلچہ اٹھا کر چوک میں بیٹھا ہے. وزیر اعظم اپنی ناکامی کا خود اعتراف کر رہے ہیں. زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم گندم چینی کے لیے دوسروں کے محتاج ہو گئے ہیں. پاک بحریہ کے 3 کوموڈورز کو ریئر ایڈمرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ترقی پانے والوں میں کوموڈور جاوید اقبال, کوموڈور محمد سہیل ارشد اور کوموڈور سلطان الیاس شامل ہیں. کراچی کے ضلع کھماڑی میں حساس اداروں نے ایکشن کرتے ہوئے راہ کی تربیت یافتہ دہشت گرد منصور عرف انیل کو گرفتار کر لیا. ملزم کے قبضہ سے 1 کلو دھماکہ خیز مواد, 2 ریسیور اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا. ایس ایس پی کھماڑی فدا حسین کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسی راکھا تربیت یافتہ دہشت گرد ریکی بھی کرتا تھا. تمام کارروائیوں کے لیے فنڈ راہ فراہم کرتی تھی. اس گروپ کا سربراہ اصغر شاہ ملک سے فرار ہو چکا اور راہ سے رابطوں میں ہے. اصغر شاہ دہشت گردوں کو ٹارگٹ اور اسلحہ و بارود فراہم کرتا ہے. اور اب ٹو ڈیز انٹرنیشنل.